السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. خبروں کی اہم سرخیاں. وزیر صحت بہبود آبادی سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کی مسلسل بد زبانی نے محکمہ صحت میں آگ لگا دی. صوبے بھر کے لاکھوں غریب مریضوں کے علاج معالجے کا نظام درہم برہم. مزید حواس باختہ وزیر صحت نے اپنا ملبہ محکمے کے انتظامی افسران کے کاندھوں پر ڈال کر انہیں احتجاج روکنے کا ٹاسک دے کر مشتعل ملازمین اور انتظامی افسران کے مابین ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا اور محکمہ صحت کے ملازمین پر محکمے کے صوبائی دفتر پر بلا اجازت آنے پر پابندی کا فرمان امروز بھی جاری کر دیا. سندھ کے 7 اضلاع میں 5 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو کورونا سے بچاؤ کی دوسری مہم پولیو ورکرز کے بائیکاٹ کے باعث احتجاج کی نظر ہو گئی. وفاقی ڈی جی ہیلتھ شبانہ سلیم نے فارمیسی کونسل میں بادشاہت قائم کر لی. ضلع نوشہر و فیروز سندھ میں نیشنل ہیلتھ پروگرام کی ناکارہ گاڑیاں محکمہ صحت کے کرپٹ افسران کی کرپشن کا ذریعہ بن گئیں. سول ہسپتال سکھر میں نومولود بچے کے اغوا کی FIR درج ہونے پر پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کی مذمت. ضلع ٹھٹہ میں نیم طبی عملے کا دھرنا. دیہی صحت مرکز دریا خان مری انتظامیہ سربراہ کے ہاتھوں تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں ملازمین کے احتجاج کے دوران مریضوں کی صورت میں آنے والوں کی جانب سے توڑ پھوڑ بد امنی کا واقعہ. طبی تنظیمیں واقعے کے خلاف سراپا احتجاج. سندھ ڈاکٹرز اتحاد کی PMA ہاؤس کراچی میں وزیر صحت کے اقدامات کے خلاف پریس کانفرنس. اب آپ خبروں کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں. وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو کی بد زبانی اور غیر دانشمندانہ اقدامات کے باعث محکمہ صحت کے سرکاری ہسپتال شفا خانوں کے بجائے مریضوں کی اذیت گاہوں میں تبدیل ہو گئے، جس کی جھلک ان فوٹیج میں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. عذرا صاحبہ کلاک وڈو تھی ہکڑو سیکنڈ اچي ہکڑے گھر میں کولي جا ٽاپ تپيا توکي مان سلام ڪندم. باقي اسان غريبن جو حق نکا اسان کان بد دعاؤں نہ وٹ. چاہوں گی اور میری یہ ویڈیو بنانے والے بچوں کو اپیل ہے کہ یہ میرے باتیں اس وقت ضرور. آج اگر ان کا فیصلہ نہیں ہوگا کل سے ہم احتجاج کرنے پریس کلب چلے جائیں گے. آج دوسرا روز ہے جب وزیر صحت کی جانب سے سرکاری ڈاکٹروں کو حرام خور کہنے پر لاکھوں غریب مریض کراچی سے کشمیر تک مفت تشخیصی اور علاج معالجے کی سہولیات سے محروم در بدر ہیں، اور وزیر صحت نے محکمے کے انتظامی افسروں کو احتجاج کرنے والے عملے کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے کر انتظامی افسران اور عملے میں ایک نئی جنگ شروع کر دی ہے، جس کی مثال کی جھلک ضلعی صحت افسر ضلع غربی ڈاکٹر سلمان اپنے خلاف ہونے والی کارروائی کی دھمکی کے بعد اپنے ماتحت ملازمین کو دھمکا رہے ہیں. آڈیو کلپ آپ بھی سنیں. کل میں نے مانیٹرنگ ٹیم کی جو رپورٹ تھی وہ شیئر کی تھی اس گروپ کے اوپر، اور آج اس سرکولر کے ذریعے میں آپ سب لوگوں کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی بھی ڈاکٹر یا اسٹاف یا ویکسینیٹر اپنی متعلقہ جگہ پہ نہ ملا کسی بھی مانیٹر کے وزٹ کے دوران تو فوری طور پر اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آج میڈم منسٹر کی میٹنگ میں یہ بات انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے اور کہا ہے کہ آپ سب نے اس پہ عمل کرنا ہے ورنہ پھر ہمارے خلاف ایکشن ہوگا. تو تھوڑے کہے کو بہت سمجھیں اور اپنا قبلہ آپ لوگ درست کر لیں. جبکہ وزیر صحت نے نیو سندھ سیکریٹریٹ میں واقع 6ٹھی منزل پر محکمہ صحت سندھ کے صوبائی دفتر میں گرینڈ ہیلتھ الائنس سمیت تمام ملازمین کی آمد کو متعلقہ افسر کی اجازت سے مشروط کرتے ہوئے ان کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. جبکہ بچوں کی دوسری خوراک کی ویکسینیشن مہم کو وزیر صحت سندھ نے خود تتر بتر کر کے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو امتحان میں ڈال دیا ہے. جبکہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ پاکستان شبانہ سلیم نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر سابق صوبائی سیکرٹری فارمیسی کونسل کو اجلاس میں بلا کر اپنی مرضی کا کونسل میں نائب صدر کو بھی منتخب کروا لیا، اور غیر قانونی طور پر سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے فارمیسی کونسل کے سابق صوبائی سیکرٹریز کو اجلاس میں بلا لیا. شبانہ سلیم نے موجودہ صوبائی سیکرٹریز کو فارمیسی کونسل کے ایکٹ 1967 کے تحت ممبر بنانے کے بجائے سابقہ سیکرٹریز سے ایکٹ میں اپنی مرضی کی ترمیم کرتے ہوئے راؤ سعید سے استعفیٰ لے کر ڈاکٹر جمشید کو کونسل کا نائب صدر بنوا لیا.
शबाना सलीम इतनी बाअसर अफसर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल में भी अपनी मुदाखलत के जरिए फरीदुल्लाह के जरिए डॉक्टर शादिया सोबिया सोमरो के सदर बनने की राह में खातून डीजी रुकावट नहीं और डॉक्टर शादिया सोमरो को फरीदुल्लाह की जानिब से धमकियां मिलने के बायस KPK के चीफ सेक्रेटरी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए खत लिखना पड़ा। जबकि वजीर सेहत सिंध के मुजरिमाना इक़दामात के बायस नौशहर फैरोज जिला में नेशनल प्रोग्राम बराए लेडी हेल्थ वर्कर्स की नाकारा गाड़ियों का पेट्रोल और मुरम्मत के लाखों रुपए हड़प किया जा रहा है और जिले सेहत अफसर करप्ट अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। नाकारा गाड़ियों की फुटेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के रहनुमाओं ने PMA हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टरों के बारे में वजीर सेहत के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए अल्फाज वापस लेने का मुतालबा कर दिया, जिन्हें सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबे फार्माकोलॉजी के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजहर को डीन बेसिक मेडिकल साइंसेज मुकर्रर कर दिया गया। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ओझा कैंपस में आलमी यौम फालिज के मौके पर हाइपर एक्यूट स्ट्रोक यूनिट का इफ्तिताह वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने किया और बताया कि फालिज का हमला होते ही फौरी तशखीस और हंगामी तिब्बी इमदाद से फालिज के मरीज को माजूरी से बचाया जा सकता है। खबरों के इख्तिताम से कबल महकमे सेहत सिंध की हंगामा खेज सूरत हाल पर हम अपने एडिटर सिराजुद्दीन अमजदी से खुसूसी तबसरे के जरिए सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। जी सिराज साहब। जी सालिहा, वादी महरान को मौजूदा सूरत हाल तक ले जाने वाले बाहर के ही नहीं, यहीं के वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत के खिलाफ में यहाँ बादशाहत कायम कर रखी है और इसी वजह से यहाँ वजीर सेहत सिंध दर हकीकत मलका सेहत हैं। अगर ऐसा न होता तो उन्होंने गुज़िश्ता रोज सखर SIUT की रोबोट सर्जरी की इफ्तिताही तकरीब में अपने उस्ताद और दुनिया भर में तिब्बे मसीहाई के हवाले से पाकिस्तान की इज्जत व अजमत का निशान प्रोफेसर अदीबुल हसन रिजवी जैसी शख्सियत के एहतराम को तो मलहूज़े खातिर रखा होता। उन्होंने जो किया, पहले उसकी एक झलक आप स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। प्रैक्टिसिंग अलाउंस हम देते हैं। अभी इंडिविजुअल डॉक्टर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना काम करें और मेहनत से काम करें, हराम की नहीं खाएं। मैंने जवाब दे दिया बस। साथ ही हज़रात की गुजारिश है प्रोफेसर हकीम साहब दुनिया की तमाम बड़ी हस्ती प्रोफेसर हकीम साहब असामत, जिससे ये जाहिर होता है कि मलका सेहत उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुकी हैं कि वो ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर वजारत सेहत जैसे हसास शोबे को सलाहियत से चलाने से न सिर्फ महरूम हो चुकी हैं बल्कि मुसलसल उनके पे दर पे बदज़बानी के वाक़यात से न सिर्फ साईं सरकार मुतासिर हो रही है बल्कि उनके बिरादर अजीज़ के भारीपन को भी नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा इस पस मंज़र में महकमे सेहत के डॉक्टरों की जानिब से अल्फाज वापस लेने का मुतालबा अस खुद एक शाइस्तगी पर मबनी वो महज़्ज़ब मुतालबा है जिसको दानिशमंदी के तकाज़े के मुताबिक फौरी कबूल करके गरीब मरीज़ों की आहोजारी से बचने का एहतमाम किया जाना चाहिए। वैसे भी मलका सेहत ने अपने आइनी मनसब को संभालते हुए आइन और कानून की पासदारी का हलफ लिया है। ये और बात है कि उनके मुताबिक अगर डॉक्टर हराम खोर हैं तो फिर उनका स्टाफ अफसर पटवारी फ़हीम चाचड़ क्या उनके उठाए हुए हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं है? वो सुबह से शाम तक हलाल खोरी में मसरूफ़ हैं। फिर इब्राहिम मेमन को पहले निकाला गया और अब फिर उन्हें कानून के बरअक्स सोने की कान पर बैठाकर क्या उनसे गरीब मरीज़ों को सदका फितरा देने के लिए लाया गया है?
یا اربوں روپے کے غریب مریضوں کے فنڈز کو ٹھکانے لگانے کے لیے ابراہیم میمن کو لایا گیا ہے۔ مولا بخش شیخ نے جو سسٹم صوبائی محکمہ صحت کے دفتر میں رائج کر رکھا ہے، کیا وہ حلال خوری پر مبنی ہے؟ یہ صورتحال وہ ہے جس کا خود چیف جسٹس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے اور غریب مریضوں کو بلا علاج موت کے منہ میں جانے سے بچانے کی اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ ویسے تو عدالت عظمیٰ کے حکم کے جو پرخچے محکمہ صحت سندھ میں صبح سے شام تک اڑائے جاتے ہیں، اس پر عدالت عظمیٰ کا کوئی نوٹس نہ لینا مجھ جیسے صحافی کے لیے نہ صرف حیران کن بلکہ پریشان کن بھی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرا یہ تبصرہ ختم ہوا۔ حالات کے مطابق انشاءاللہ آئندہ زندگی بخیر رہنے پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اس خصوصی تبصرے کے ساتھ آج کی خبروں کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔